بھاگتے دوڑتے کھاتے پیتے، اور کل تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ گے۔ ایک قبر کے اوپر کتبہ لگا ہوا تھا، کیا لکھا تھا؟ یہ میرا بڑا وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا۔ قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میں کون سا مرنے لگا ہوں، یہ چھوٹی سی زندگی ہے۔ عقل مند جو زندگی کے مقصد کو پہچانے، اپنی حیثیت ذمہ داری کو پہچانے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تشخیص کرتے ہیں پھر علاج، بغیر تشخیص کے علاج کیا بیماری خراب ہوگی۔ یہ کیوں پریشانی ہے، کیوں مسائل، کیوں جھگڑے، یہ کیوں نفرتیں؟ اللہ ناراض ہے، ہم نے دین کو چھوڑا ہے۔ ہاں، ہمارے مسئلے اللہ نے حل کرنے، مسئلوں کا حل توبہ ہے، توبہ توبہ ہے۔ مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے، مسئلوں کا حل مسجد ہے، مسئلوں کا حل نماز ہے، مسئلوں کا حل قرآن ہے، مسئلوں کا حل اللہ کے سامنے جھکنا ہے، مسئلوں کا حل گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ پر ایمان والو توبہ کر لو۔ توبہ کا معنی ہے لوٹ آؤ، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ دین کی طرف، لوٹ آؤ نماز کی طرف، لوٹ آؤ سجدوں کی طرف، لوٹ آؤ شریعت کی طرف۔ مرنے کے بعد سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، مرنے کے بعد سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ عقل مند ہے، خوش قسمت ہے، سعادت مند ہے جو مرنے سے پہلے ہی اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ عقل مند ہے جو مرنے سے پہلے اللہ کی طرف لوٹ آئے، یہ محنت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نبی کا معنی خبر دینے والا۔ انبیاء خبر دیتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں، کیا یہ خبر دے دیں کیا کہ البتہ تم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور البتہ تمہیں ضرور بھی ضرور بتایا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، زندگی کہاں گزاری پوچھا جائے گا، جوانی کی طاقت کہاں لگائی پوچھا جائے گا، مال کہاں سے کمایا پوچھا جائے گا، مال کہاں خرچ کیا پوچھا جائے گا، علم پر کیا عمل کیا پوچھا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا دیکھا، کانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا سنا، دل کے بارے میں پوچھا جائے گا کس کی عظمت۔ یہ بڑی قیمتی زندگی ہے بھائی، یہ دوبارہ نہیں ملنی۔ اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف یہ دعوت، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، لوگوں کو مسجد سے جوڑنا، لوگوں کو دین سے جوڑنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، صحابہ نکلے اللہ کے راستے میں، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، گھر کو تو چھوڑا ہی چھوڑا، گھر والوں کو تو چھوڑا ہی چھوڑا، نہیں مکہ بھی چھوڑا، مدینہ بھی چھوڑا۔ کتنی تمنا ہے لوگوں کو مکے جائیں، کتنا شوق ہے کہ مدینے جائیں، اور صحابہ مکہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے، اور اس سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا اس کو چھوڑا، کس لیے؟ اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو آگے پہنچائیں۔ حکم، امر کا صیغہ ہے، بلغ، تبلیغ کا کام۔ اللہ کے نبی اپنی امت سے فرما رہے ہیں، یعنی میرے سے، یعنی آپ سے، کیا فرما رہے ہیں؟ بلغوا عنی ولو آیا،
بات کو آگے پہنچاؤ میری طرف سے، اگرچہ ایک بات آتی ہو پہنچاؤ. ہاں، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی غالب نہیں آ سکتا. اگر اللہ ہی چھوڑ دے کون مدد کرے؟ ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. اللہ کی مدد کو ساتھ لینے کا ذریعہ اللہ کے دین کی مدد. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. جو اللہ کے دین کی مدد کرے اللہ اس کی ضرور مدد فرمائیں گے. اللہ کے دین کی مدد، میٹھے دین کو زندہ کرنا، بے دین کو دیندار بنانا، بے نمازی کو نمازی بنانا، بے حیا کو باحیا بنانا، نہ فرمان کو فرما بردار بنانا، مجرم کو متقی بنانا. آدمی کو ختم کرنا کمال نہیں، آدمی کو بدلنا کمال. تبلیغ انسانوں کو ختم کرنے کا نام نہیں، تبلیغ انسانوں کو بدلنا ہے. انبیاء علیہ السلام انسانوں کو ختم کرنے نہیں آئے، انبیاء علیہ السلام انسانوں کو بدلنے آئے. ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. اتنا اسلام کے خلاف، اتنی حضور سے دوری. اور جب بدل گئے اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں حضرت عمر کی ہدایت کی، حضرت عمر کی ہدایت کی. جب بدل گئے تو ایسے بدلے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور میں عمر جس راستے پر جاتا ہے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے. یہ اجتماع اس لیے بھائی، شوق بدلیں، زندگی بدلے، سوچ بدلے، مقصد زندگی کو سمجھیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں. منڈی جاتے ہیں جس کی سمجھ میں سودا آ جاتا ہے ٹرکوں کے حساب سے سودا کرتا ہے. جس کی سمجھ میں تھوڑا آتا ہے وہ کچھ بوریوں کے حساب سے اور کچھ چند 100 پر 5-6 کلو. اور جس کی سمجھ میں نہیں نہ آتا وہ بھاؤ شاؤ پوچھ کے نکل جاتا ہے. ہاں، یہ منڈی ہے. جس کی سمجھ میں آیا زندگی بدلے گی، سوچ بدلے گی، شوق بدلیں گے، حیثیت کو پہچانے گا، ذمہ داری کو پہچانے گا، اپنی صلاحیت مقصد زندگی پر لگائے گا. اجتماع میں آنا مبارک نہ آتے تو ہم کیا کر لیتے بھائی؟ ہاں، لیکن صرف آنا کافی نہیں. صرف آنا کا ہاں میں حاضری روائی تھی. وہ کہتے ہاں میں آیا تھا، میں حاضری روائی تھی. یہ حاضری روانے کی بات نہیں ہے بھائی. ایک آدمی جو ہے نا اجتماع میں رائبریری اجتماع میں نا 3 دن اجتماع، بیانات، مذاکرے، باتیں سنی. میں نے اس سے پوچھا کب تم اجتماع میں آئے، 3 دن باتیں سنی، بیانات سنے، اب کیا کرو گے؟ کیا نیت کی؟ کیا کرو گے؟ اب پتہ کیا کہتا ہے اگلے سال اجتماع پہ پھر رہوں گا. سبحان اللہ. کیا کہتا ہے اگلے سال اجتماع پہ؟ ہاں